سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ. حمد و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب جناب امام مسجد و خطیب اعظم مسجد حاضر اور آپ تمام سامعین کو میں اس محفل پاک میں شرکت پر خوش آمدید بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے چند لمحات نکالے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی چند الفاظ پیش کروں خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنے. کوشش کروں گا جو بھی گفتگو آپ کے ساتھ کروں آپ کے لیے وہ نئی بات ہو. اور ویسے بھی مجھے آپ جو احباب نظر آ رہے ہیں امید ہے آپ سننے کے لیے آئے ہیں. آپ کی سماعتوں کی نظر چاند ایک جملے عرض کروں گا. حضرات محترم، میں آپ کوئی بھی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. تھوڑی سی کمیٹی گفتگو سماعت کر لیں، اس کے بعد آپ کے ذہن کے حساب سے بھی گفتگو ہوگی. ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہیں، بشریت اور روحانیت. ہمارے اندر روح بھی ہے اور ہمارا یہ ظاہری بدن بھی ہے. دو چیزوں کو ملایا تو یہ انسان بن گیا. ہماری دو حیثیتیں ہیں، بشریت اور روحانیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سرکار کو دو نہیں بلکہ تین حیثیتیں عطا فرمائی. آپ کے اندر بشریت بھی ہے، آپ کے اندر نورانیت بھی ہے، اور ایک آپ کی حقیقت ہے. نہ آپ کی بشریت جیسی کسی کے پاس بشریت ہے. سرکار نے یوم وصال کا روزہ رکھا، صحابہ نے بھی رکھا، تو جب 3 دنوں کے بعد سرکار نے توجہ فرمائی کہ صحابہ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، چہرے کے رنگ زرد ہو گئے، جسموں میں نکاہت اور کمزوری آ گئی. پوچھا کہ صحابہ تم نے روزہ کیوں رکھا 3 دن لگاتار؟ تو عرض کیا حضور آپ نے بھی رکھا تھا، ہم آپ کو دیکھ کر رکھنا شروع ہو گئے. تو سرکار نے فرمایا کہ تم ہر معاملے میں ہی میری اتباع کرتے ہو، جیسا میں کرتا ہوں وہی کرنا شروع ہو جاتے ہو. جب تک میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم نہ دوں تب تک نہ کیا کرو. میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے. فرمایا تم ہر معاملے میں ہی میری اتباع کرنا شروع ہو گئے ہو. پہلے یہ بتاؤ ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میرے جیسا کون ہے؟ تم بشر ہو، میں بھی بشر ہوں. بظاہر ہم ایک جیسے دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، معاملات ایک جیسے ہیں، لیکن یاد رکھو تمہاری بشریت میں اور میری بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تم زمین کے اوپر چلتے ہو، تم رات کو سوتے ہو، تم کھاتے ہو پیتے ہو، تمہارا کھانا پینا چلنا پھرنا دوسرا بندہ دیکھتا ہے. لیکن میری بشریت ایسی ہے کہ میں دن کو یہاں تمہارے پاس ہوتا ہوں، رات کو اپنے خدا کے پاس ہوتا ہوں. وہ خدا مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے.
تو گویا سرکار کی بشریت اور ہماری بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سرکار کو خالق کائنات نے نورانیت بھی عطا فرمائی ہے، نورانیت ایسی کہ کائنات کا کوئی نوری فرشتہ یا کوئی نوری مخلوق آپ کی نورانیت کی جو نہ وہ مقابلہ بازی نہیں کر سکتی۔ جبریل نے ایک دن کہا کہ یار تمہاری تعالیٰ میں تیرا نوری فرشتہ ہوں، میرے 600 پر ہیں، ہر نبی کا صحابی ہوں، جب بھی کسی بھی نبی کے پاس گیا ہوں، تیرے نبی کے پاس بھی میں نے 24,000 چکر لگا لیے، جب بھی گیا ہوں کسی نہ کسی صحابی کی شکل اختیار کر کے گیا ہوں۔ اکثر اوقات دیکھیے قلبی کی شکل میں جاتا ہوں، اپنے اصلی روپ، اپنے اصلی شکل و صورت اور اپنا اصلی جو وجود ہے وہ لے کر میں کبھی بھی تیرے نبی کی بارگاہ میں نہیں گیا۔ میرے 600 پر ہیں، آج مجھے اجازت دے کہ مولا میں اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں۔ خالق نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جا۔ اب مکہ کا سرکار کا دور ہے، جبریل سدرۃ المنتہا سے زمین کی طرف اترا۔ مکہ کے قرب میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جبل شبیر کہا جاتا ہے۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی نہیں، وہ تھوڑا ہی فاصلہ بنتا ہے۔ جبل شبیر اس پہاڑ کا نام ہے۔ تو سرکار اس وقت حتیم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، جب جبرائیل آئے تو اس پہاڑ کے اوپر آگے کھڑے ہو گئے۔ اب چند گز کا فاصلہ ہے سرکار اور اس پہاڑ کے مابین۔ وہ وہاں پہ آگے کھڑا ہوا تو رب الجلال نے پوچھا کہ اے جبریل یہاں سے آگے کیوں نہیں جاتا؟ چند گز کے فاصلے پہ تو میرا محبوب بیٹھا ہوا ہے، جا آگے جا کے اپنا جلوہ دکھا، اپنا دیدار کروا، اپنی اصلی شکل دکھا۔ عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں اس پہاڑ سے اتر کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ وہ نور جو میں سدرا سے اوپر دیکھا کرتا ہوں آج مجھے حرم کعبہ میں دکھ رہا ہے، جس نور کی وجہ سے مجھے اپنے پروں کے جلنے کا اندیشہ رہتا ہے اور مجھے خوف رہتا ہے، وہی نور کو میں آج حرم کعبہ میں دیکھ رہا ہوں، مولا وہاں پہ کیسے جاؤں؟ تو جو نورانیت جبریل کے پاس یا دیگر ملائکہ کے پاس ہے، اس سے ہائی لیول کی نورانیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ آپ کی دونوں حیثیتیں۔ تیسری آپ کے اندر ایک حقیقت ہے، اصل میں آپ ہیں کیا؟ بھی آپ کی بشریت جیسی کسی کی بشریت نہیں، آپ کی نورانیت جیسی کسی کی نورانیت نہیں، تو پھر آپ ہیں کیا؟ سوال اٹھتا ہے آپ ہیں کیا؟ سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا، اے صدیق بتاؤ کیا تمہیں وہ عالم ارواح کے احوال یاد ہیں جب میں اور تم اور یہ سارے ساتھی عالم ارواح میں گفتگو کیا کرتے تھے، میل جول کا ہمارا؟ تو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہم وہاں مل چکے لیکن ہمیں وہ باتیں یاد نہیں، ہماری ملاقات وہاں پہ ہوئی ہے عالم ارواح میں لیکن ہمیں بھول گیا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، وہ منظر یاد ہے جب خالق روحوں سے پوچھ رہا تھا کہ روحوں بتاؤ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش ہیں۔ پھر دوسری دفعہ رب نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ محبوب پھر بھی ساری روحیں خاموش ہیں۔ جب تیسری دفعہ رب نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جب کہ آدم بھی خاموش ہے، موسیٰ بھی خاموش ہے، ابراہیم بھی خاموش ہے، سوالات نبی بھی خاموش ہے، سارے انسان خاموش ہیں۔ حضور میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا، سب سے پہلے آپ کی زبان سے جملہ نکلا تھا باس بلا، بلا کیوں نہیں، تو بھی ہمارا رب ہے۔ تو پھر آپ سے سن کے آدم بھی بول پڑے، موسیٰ بھی بول پڑے، عیسیٰ بھی بول پڑے۔ تو حضور مجھے ساری باتیں یاد ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ اے صدیق جب تو وہاں سے لے کر اب تک میرے ساتھ ساتھ ہے اور ہر بات کو تم نے نوٹ کیا، سمجھا، مجھے پرکھا، پہچاننے کی کوشش کی، ایمان سے بتا کیا تو مجھے اچھی طرح سے جان گیا کہ میں کیا ہوں؟ صدیق تو مجھے اچھی طرح سے جان گیا کہ میں کیا ہوں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم میں آج تک نہیں پہچان سکا آپ کیا ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے صدیق وعزت ربی لا یعلم حقیقتی الا اللہ، اس ساری کائنات کے اندر خالق کائنات کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ میں محمد کیا ہوں، خالق کے سوا کوئی پہچانتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں کہ میں کیا ہوں۔ تو سرکار کو خالق کائنات نے دو نہیں بلکہ تین حیثیتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو معراج کا معجزہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ معجزہ
ہوتا وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل کو عاجز کر دے وہ معجزہ ہوتا ہے، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ عقل نہیں مانتی کہ راتوں رات پتہ یہاں سے جو نا وہ اسلام آباد یا کراچی یا لاہور سے اگلی کی طرف کشمیر سے ہو کے رات کے آدھے گھنٹے میں ہو کے واپس آ جائے، عقل نہیں مانتی۔ 2.5 مہینے کا فاصلہ تھا مسجد حرام سے لے کر اقصیٰ تک کا، پیدل رفتار اس وقت یا گھوڑوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر 2.5 مہینے کا فاصلہ ایک رات کے تھوڑے سے عرصے کے اندر کوئی کر کے آ جائے، عقل نہیں مانتی، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو رب الجلال نے اس رات یہ جو آپ کو اعزاز بخشا ہے، یہ آپ کی تینوں حیثیتوں کو بخشا ہے۔ آپ کی بشریت کو بھی رب الجلال نے معراج کروایا، آپ کی نورانیت کو بھی معراج کروایا، اور آپ کی حقیقت کو بھی معراج کروایا۔ معراج لفظ عروج سے ہے، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی، بلندی اس کا معنی سیڑھی بھی ہوتا ہے، کیونکہ سیڑھی بھی بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس لیے اسے بھی معراج ہی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی مرتبے کی انتہا، کسی بھی شخص کے کسی بھی مرتبے کی انتہا اس کی معراج ہے۔ کوئی بندہ کسی اعلیٰ پوسٹ پہ فائز ہے، اعلیٰ مرتبے میں فائز ہے، جس جیسا دنیا میں دوسرا کوئی نہیں، وہ اس بندے کی معراج ہے، وہ اس بندے کی معراج ہے۔ خالق کائنات نے ہر انسان کو معراج کروائی ہے، ہر انسان کو معراج کروائی ہے، مجھے بھی کروائی، آپ کو بھی کروائی، آپ کو بھی کروائی۔ ہر بندہ آج تقوی کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے جس لیول پہ کھڑا ہے وہ اس کی معراج ہے، وہ اس بندے کی معراج ہے، چونکہ اس جیسا اور کوئی نہیں، اس بندے کی معراج ہے۔ اس سے اگلی بات کروں، خالق کائنات نے ہر نبی کو بھی معراج کروائی ہے، ہر نبی کو معراج کروائی ہے۔ معراج چونکہ حد سے زیادہ نواز دینے کا نام ہوتا ہے نا، تو خالق کائنات نے حضرت یوسف کو بھی معراج کروائی، ان کو بھی نوازا اس وقت جب بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر پھینکا تھا۔ جب پھینکا تو بھائی چلے گئے، خالق کائنات نے کنویں کے اندر حضرت یوسف سے کلام کیا۔ کنویں میں یوسف سے کلام ہونا یہ حضرت یوسف کا معراج تھا، یہ ان کا معراج تھا۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے تو یہ 40 دن رب الجلال سے ہم کلام رہے، یہ ان کا معراج تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا جب کوہ طور پہ جا کے ہم کلام ہوتے تو یہ ان کا معراج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو جب نمرود نے نار میں پھینکوایا، آگ میں پھینکوایا، اور اس وقت رب الجلال نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، یہ ان کا معراج تھا۔ الغرض ہر نبی کو خالق کائنات نے معراج کے اعلیٰ درجے پہ فائز فرمایا۔ انبیاء میں سے سب سے زیادہ جس نبی کو خالق کائنات نے نوازا ہے اور جس کو سب سے بڑا معراج کروایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیگر کے ساتھ رب الجلال نے جو کلام فرمایا تھا نا، وہ کسی نہ کسی واسطے سے کیا تھا، کبھی جبریل کے واسطے سے، کبھی کسی درخت کے واسطے سے، کبھی کسی اور شہر کے واسطے سے، یعنی پردے رکھ کے پردوں کے ذریعے سے کلام ہوتا اور وہی آتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے تو رب الجلال ان کے ساتھ بغیر حجاب کے کلام فرمایا کرتا تھا، یعنی آواز میں کوئی حجاب نہیں ہوتا تھا۔ ویسے دیدار میں کوئی حجاب ہوتے تھے، تو آواز میں کوئی حجاب نہیں تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ نوازا نا تو انہوں نے التجا کر دی، مولا تیری آواز اتنی پیاری، تیرا انداز اتنا خوبصورت، تیری بات اتنی پیاری، تو مولا تیری گفتگو اتنی اچھی ہے تو میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، تیرا جلوہ کتنا خوبصورت ہوگا، مولا مجھے اپنا جلوہ بھی دکھا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا کیوں نہیں؟ فرمایا چونکہ تیرے پاس وہ نظر نہیں ہے، تیرے پاس وہ حقیقت نہیں ہے، وہ نورانیت نہیں ہے، وہ بشریت نہیں ہے جس کے ساتھ تو میرے جلوے دیکھ سکے۔ مولا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا۔ بضد ہو گئے۔ تو جب رب الجلال نے ان کی ضد کو دیکھا تو فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو کوہ طور ہے اس کے اوپر ہم ایک اپنے نور کا قطرہ ذرہ ڈالتے ہیں، اگر تو اسے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا ہمیں بھی دیکھ لے گا۔ روایات میں سوئی کا لگتا دیکھیں نا، اپنے سوئی کا سوراخ اس کی کیا وقت اور حیثیت ہے، اس سوراخ کا 1 کروڑ
کائنات نے نور کا اس پہاڑ کے اوپر ڈالا تو جب وہ 1 کروڑواں حصہ پہاڑ کے اوپر ڈالا نا تو پہاڑ کی حالت یہ ہوئی کہ وہ جل کے راکھ ہو گیا. آج جو ہم سرما لگاتے ہیں اسی پہاڑ کا ہے. تو وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. موسیٰ کی کیا حالت تھی؟ قرآن نے کہا وَصَائِقَ موسیٰ، حضرت موسیٰ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. بے ہوش ہو گئے. اس 1 کروڑویں حصے کی تاب بھی وہ نہ لا سکے. تو پھر اٹھے تو کہنے لگے کہ باری تعالیٰ میں سمجھ گیا، میں جان گیا، مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تیری ذات کا جلوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. خالق نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں نے تو تجھے یہ کہا ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، تو اس قابل نہیں ہے، تیرے پاس وہ نورانیت اور حقیقت نہیں ہے، وہ نظر نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھے. ہاں مجھے دیکھنے کی بات آئی تو فرمایا میرا ایک مصطفیٰ ایسا محبوب ہے جسے معراج کی رات میں سارے پردوں سے پار بلا کے اپنے عرش رحمت میں بٹھا کے اپنا دیدار بھی کروں گا اور اس کے ساتھ کلام بھی کروں گا. تو فرمایا کہ میرا ایک مصطفیٰ ایسا محبوب ہوگا جسے میں ہم کلام بھی کروں گا اپنے ساتھ اور اپنے جلوے بھی دکھاؤں گا اسے. تو عرض کیا مولا اگر وہ اتنا خاص محبوب ہے مجھے پھر نبی کیوں بنایا؟ مجھے نبی کیوں بنایا؟ مجھے بھی اس مصطفیٰ کی امت میں پیدا بھروا دینا تھا. خالق نے فرمایا کہ موسیٰ ہم تیری یہ خواہش کی اس رات پوری کر دیں گے، اس رات پوری کر دیں گے. خیر وہ بات آگے آ رہی ہے وہ خواہش کیسے پوری ہوئی. الغرض خالق کائنات نے سرکار کی تینوں حیثیتوں کو معراج کروایا. بشریت ہماری انسانیت یا بشریت کے جسم کا تقاضا یہ ہے اس زمین سے دونوں قدموں سمیت 1 انچ بھی اٹھ نہیں سکتی. اور بشریت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ دیوار کی پرلی طرف ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ بشریت کا تقاضا ہے. ہماری سامنے رکاوٹ آگے ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر کسی کی بشریت اور کسی کی ظاہری آنکھ دیوار کی پرلی طرف دیکھ لے تو ماننا پڑے گا کہ اس کی بشریت ہمارے جیسی نہیں ہے. ماننا پڑے گا اس کی بشریت ہم جیسی نہیں ہے. اور اگر کوئی دونوں قدموں سمیت زمین سے اٹھ جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس شخص کی بشریت اور اس شخص کی نورانیت دیگر ملائکہ جیسی نہیں ہے. چونکہ دیگر ملائکہ میں جبریل تھے، اس طرح پہ جا کے لاجواب ہو گئے، سرکار اس سے بھی اوپر گئے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ سرکار کی نورانیت دیگر نوری ملائکہ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. حضرات ذوالفقار وہ رات آئی، کئیوں نے کہا 25 کی رات تھی، کئیوں نے کہا 26 کی تھی، کئیوں نے کہا 20 کی تھی، 27 کی تھی. الغرض زیادہ میں 27 کی ہے جو بھی کل آتی ہے. تو 27 کی رات تھی. جو باتیں آپ نے سنی ہیں وہ میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، جو آپ کی نظر نہیں ہے وہ آپ کے سامنے سے رکھوں گا. جبریل آئے، آ کے سرکار کو جگایا. سرکار آرام کی نیند سو رہے تھے. یہاں سوتے ہوئے آپ جملے سنتے کہ سرکار سو رہے تھے. یہاں پہ آپ کا ایک ذہن کلیئر کر جاؤں. سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے سوتے ہوئے دیکھتے ہو، تم سوتے ہوئے دیکھتے ہو. جو سو جائے وہ نبی کیا؟ وہ تو بے خبر ہوا نا. تو جو بے خبر ہو وہ نبی کیسا؟ فرمایا تم مجھے سوتے ہوئے دیکھتے ہو. تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل کبھی نہیں سوتا. میری آنکھیں سوتی ہیں، دل کبھی نہیں سوتا. میں دل کی آنکھ سے ہر لمحہ کائنات کا نظارہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے امتی کیا کر رہے ہیں. تو خیر سرکار اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے. جبریل آیا. کیسے آیا آپ نے سماعت فرمایا ہوا ہے. خیر آیا، عرض کیا مولا تیرا محبوب سو رہا ہے تو کیسے جگاؤں؟ آواز دے کے فرمایا نہیں دو گے آواز تو گستاخی ہو جائے گی، میرے نبی کے آرام میں خلل آ جائے گا، زندگی کے سارے اعمال تیرے ضائع کر دوں گا. آواز نہیں دینی. مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا تیرا سارا وجود ہم نے نور کا بنایا ہے اور تیرے ہونٹ ہم نے کافور کے بنائے ہیں. کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے. تو یار جبریل کب بالقدہ میں ہی محبوب کے قدموں کو بوسہ دینا چاہوں گا. اب جب بوسہ دیا سرکار پہلے ہی جاگ رہے تھے دل کی آنکھ سے، اب ظاہری آنکھیں بھی کھول لی. جبریل کیسے آدھا ہوا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقریئک السلام، خالق آپ کو سلام پیش کر رہا ہے.
وہو یدعوکا، اور وہ آج آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے، وہ انا حاملک، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، وہو یکرمک بکرامات لم یکرم بہا احد سوا، آج رب آپ کو ایسے انعامات سے نوازے گا جو آپ سے پہلے فارغ نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائے۔ خیر آپ نے وہ جوڑا لے کر آئے تھے، وہ زیب تر فرمایا، مسجد حرام چلے گئے۔ مسجد حرام سے اقصیٰ تک کا 2.5 مہینے کا فاصلہ ہے۔ 2.5 مہینے کے فاصلے کے اندر سرکار نے زمین کے نیچے جتنے بھی حقائق تھے، جتنے بھی مناظر تھے، وہ سارے آپ نے براق کے اوپر بیٹھ کر دیکھے۔ آپ نے سماعت فرمایا، علامہ صاحب سے دین فرماتے رہیں گے، چغل خوروں کا حال کیا ہو رہا تھا سرکار نے دیکھا، زانیوں کا حال کیا تھا، شرابیوں کا حال کیا تھا، ساری آپ نے باتیں سن رکھی ہوگی۔ ایک بات جو بڑی مشہور ہے زمانہ، اس کو بڑے نقطہ دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا سرکار فرماتے ہیں کہ مراتو بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا ہے، لسن ورک ہے۔ اس جملے کو آج میں دوسرے انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک یہی منع کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں قبر میں نماز فرض ہے؟ بولے سارے نہیں نا فرض۔ جب قبر میں نماز فرض ہی نہیں ہے تو موسیٰ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ وہ تو نماز کا ٹائم بھی کوئی نہیں۔ سرکار آدھی رات کے وقت جو نا معراج پہ جا رہے ہیں، وہ تو نماز کا ٹائم بھی کوئی نہیں، تو موسیٰ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ جبکہ نماز فرض ہی کوئی نہیں، لیکن مانا آج تک امت میں یہی کیا جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اپنے انداز سے پیش کرتا ہوں، وہو یصلی، حدیث کے الفاظ ہیں، یصلی کا مصدر ہے لفظ صلاۃ۔ تھوڑی سی گفتگو مشکل ہے، لیکن جہاں پہ سمجھ آئے تو بات آگے سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ صلاۃ ہم کہتے ہیں نماز کا معنی، نماز کو کیا کہتے ہیں بتا عربی میں؟ نماز صلاۃ کہتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ، بھی نماز کے لیے آ جاؤ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ تو صلاۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ نماز۔ اسی صلاۃ کا دوسرا معنی درود بھی ہوتا ہے۔ یصلون علی النبی، اب پڑھتے ہیں نا آیت کریمہ میں کہ فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، تو صلاۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ درود۔ اسی صلاۃ کا ایک معنی تسبیح بھی ہے۔ کیا ہے؟ تسبیح۔ صلاۃ لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے 3 ہیں۔ ایک اس کا معنی تسبیح ہے، ایک اس کا معنی درود ہے، ایک اس کا معنی نماز ہے، اور ایک اس کا معنی برکت بھی ہے۔ لفظ صلاۃ کا چوتھا معنی برکت بھی ہے۔ اب ہم نے معنی فٹ کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سا معنی فٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم معنی یہ کریں کہ موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کا تو ٹائم ہی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، معنی یہ نکلتا ہے۔ اگر ہم یہ معنی کریں کہ موسیٰ علیہ السلام برکت پڑھ رہے تھے تو برکت کو معنی ویسے فٹ نہیں آتا، اور برکت جو ہے وہ کسی نبی کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ خدا برکت ڈالتا ہے کسی بھی چیز کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام کون سی برکت ڈال رہے تھے؟ اب ایک ہی معنی بچتا ہے جو کہ صلاۃ کا معنی ہے درود۔ صلاۃ کا معنی ایک ہی بچ گیا، وہ کیا ہے؟ درود۔ تو ہم نے جب اس حدیث مبارکہ کو غور سے مطالعے کی نظر سے دیکھا نا، تو سرکار کا مفہوم واضح ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب مررت علی قبر موسیٰ، جب میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا نا، نہ جانے پہلے وہ کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے، لیکن نبی تھے نا، نبی حقیقت کی نظر رکھتا ہے، قبر میں جا کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے قبر کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی سواری میرے پاس سے گزر رہی ہے، وہ قائم تو کھڑے ہو گئے، وہ قائم، وہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے کس لیے ہو گئے؟ نماز کے لیے نہیں، ادب مصطفیٰ میں، استقبال مصطفیٰ میں، وہ قائم، وہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے کیا کیا؟ وہ یصلی، ہاتھ باندھ کے سرکار کے سامنے درود و سجود کرا۔ انہوں نے کھڑے ہو کے سرکار کا استقبال بھی کیا اور ساتھ سرکار کے اوپر صلوات و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے۔ خیر سواری چلتے چلتے سرکار کی مسجد اقصیٰ کے سامنے پہنچی۔ 70,000 نوری ملائکہ تھے اس وقت جب سرکار کی سواری ام ہانی کے گھر سے نکلی تھی۔ سرکار کی چچا زاد بہن ہے، مولا علی کی بہن ہے ام ہانی، ان کے گھر سرکار آرام فرما تھے۔ جب ایسے دروازہ کھلا تھا نا، سرکار کمرے سے باہر نکلے تھے، 70,000 نوری ملائکہ نے ہاتھوں میں چراغ لے کے مصطفیٰ کا استقبال کیا تھا۔ آگے سرکار کے ساتھ ساتھ میں جب مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ ابھی سواری
खड़े हैं। किसी ने पूछा क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? एक बात तो ये कि वो हाथ में हाथ बांध के सरकार के इस्तिकबाल करने के लिए खड़े थे, और दूसरी उनकी जो दिली तमन्ना थी, आज नबी ने कहा था मौला मुझे नबी क्यों बनाया, अपने मुस्तफा को मुफ्ती बना देता। आज की रात खालिक कायनात ने तमाम नबियों की हजरत को पूरा करना था, उन्हें जलवा भी दिखाना था, मुस्तफा का दीदार भी करवाना था, और साथ कलमा भी पढ़वाना था, और पीछे नमाज पढ़ा के उनका उम्मती भी बनाना था। खैर वो सारे नबी हाथों में हाथ लिए चिराग लिए सरकार का इस्तिकबाल करते हैं, और सरकार की सवारी को जिब्रील ने पत्थर के साथ बांधा और आपको अंदर लेके चले गए। पीछे पीछे सारे नबी मस्जिद अक़सा के अंदर चले गए। वो दरवाजे उसने बंद कर दिए, जितने मलाइका थे वो भी अंदर दाखिल हो गए। ना मस्जिद अक़सा के इमाम को पता है क्या हो रहा है, ना खतीब को पता, ना मुअज्जिन को पता। सारे अपने अपने घरों में आराम के लिए सो रहे हैं, मुस्तफा इमामत करवाने लगे। खैर जब दाखिल हुए मस्जिद के अंदर, दरवाजे बंद, और जिब्रील ने वहां पे खड़े होकर अजान कही। अजान कही तो साथ ही इकामत भी कह दी। अब नमाज वाला किस वक्त फर्ज हुई है? नमाज मेराज का फर्ज हुई है, जब मेराज से वापस आए हैं तब नमाज फर्ज हुई है। तब उम्मत को पता चला कि रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, क़याम कैसे करना है, तब लोगों को पता चला। लेकिन मुस्तफा वो जाने रहमत हैं जो नमाज के फर्ज होने से पहले ही उनको नमाज पढ़ा के चले गए। तो मालूम हुआ कि अहकाम के नाजिल होने से पहले नबी को पता होता है रब ने मेरे ऊपर कौन सा हुक्म फर्ज करना है और उसका तरीका कर क्या होगा। खैर नमाज के फर्ज होने से पहले सरकार ने नमाज पढ़ाई। जब वो नमाज पढ़ाने का वक्त आया तो सारे नबी, बल्कि नबी क्या मैं बोलूं कि सारे इमाम बैठे थे। वक्त के सारे इमाम हैं, आदम भी इमाम थे, नूह भी इमाम थे, इब्राहिम भी, मूसा भी, सारे इमाम हैं। तो अब जब नमाज का टाइम आया तो देखना यह है कि इन इमामों का आज इमाम कौन बनता है, इमामुल आइम कौन बनता है। सारे अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, देख रहे हैं आज कौन आगे होता है। तो सरकार ने फरमाया आका जिब्रील बियदैया फक़द्दमानी, जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। जब किया तो मुसल्ले पे मैंने सबकी वहां पे नमाज पढ़ा दी, नमाज पढ़ाई। यहाँ पे आपको एक बड़ी पते की बात करके जाऊं, जब सारे इमाम हो ना, सारे इमाम जिस तरह मैंने पहले लफ्ज़ बोला सारे इमाम थे नबी, अब देखा यह जाता है कि इनमें जो जिसको आगे करना है उसके अंदर दीगर से सबसे ज्यादा खूबियां पाई जाएंगी। जब सारे इमाम है ना तो फिर देखा जाएगा इनमें सबसे बड़ी उम्र वाला कौन सा बंदा है। जो बड़ी उम्र का होगा फिर उसे इमाम बना दिया जाएगा। अगर उम्र सबकी बराबर है ना फिर देखा यह जाएगा कि तकवा और इल्म किसका ज्यादा है, उसे फिर आगे कर दिया जाएगा। और अगर इल्म में भी सारे बराबर हो फिर यह देखा जाएगा इनमें खूबसूरत सबसे ज्यादा कौन है, फिर उसे आगे कर दिया जाएगा। ये नमाज की शराइत है जब सारे इमाम हों। अगर हम मस्जिद अक़सा में उम्र को देखें, उम्र का एतबार करें कि सबसे बड़ी उम्र का इमाम बने तो आदम ने 1000 साल की उम्र पाई है, नूह ने 9.5 साल की उम्र पाई है, इब्राहिम 2.5 साल की उम्र गुजार के गए, दीगर अंबिया कराम के पास सैकड़ों साल की उम्रें हैं। लेकिन उम्र के एतबार से अगर मुआवजा करें तो सरकार ने आदम को आगे नहीं किया, जिब्रील ने सरकार को आगे किया। ये बात इस बात की वजन दलील है कि ये बात मानना पड़ेगी कि सरकार की उम्र आदम से भी ज्यादा है, नूह से भी ज्यादा है, इब्राहिम से भी ज्यादा है। अगर हम इल्म का मुआवजा करें कि जिसके पास इल्म ज्यादा है उसे आगे कर दिया जाए, अगर हम देखें तो सारे ही आलिम हैं, हर नबी आलिम होता है। हमारे यहाँ हमारा उसूल ये है जब हम दुनिया में आते हैं ना, हम दुनिया में पहले आते हैं, इल्म बाद में हासिल करते हैं। ये उसूल है हमारे लिए। हम बच्चा पैदा होगा, बड़ा होकर इल्म हासिल करेगा। इंसान दुनिया में पहले आता है और इल्म बाद में हासिल करता है। लेकिन नबी के लिए उसूल इसके बरअक्स है, नबी दुनिया में बाद में आता है, रब अर्शों में इल्म से पहले बढ़ा देता है। देखने में सारे आलिम हैं, लेकिन अगर मैं तफसील के साथ बात करूं तो उन नबियों के अंदर, उन इमामों के अंदर कुरान का आलिम भी खड़ा है, इंजील का आलिम भी है, ज़बूर का आलिम भी है, दीगर सहाइफ के आलिम भी है। लेकिन जिब्राइल ने उन इमामों को इल्म की बुनियाद पर आगे नहीं किया, मुस्तफा को आगे किया। ये बात मानना पड़ेगी कि सरकार का अगर हम दीगर नबियों
जाती है कि इनमें हसीन सबसे ज्यादा कौन है, जो ज्यादा खूबसूरत है उससे आगे कर दिया जाए। अब अगर हम, वैसे तो नबी सारी हसीन होते हैं, उनको अल्लाह पाक ऐसा हुस्न देता है जो जमाने में किसी और के पास नहीं होता, लेकिन अगर मैं किसी एक की बात करूं तो उन हसीनों में एक ऐसा हसीन खड़ा है जिसके ऊपर खालिक की कायनात ने हुस्न के साथ हिस्से खर्च किए थे। हजरत यूसुफ अलैहि ना, उनका हुस्न ऐसा हुस्न था कि 3 महीने तक उनकी हुकूमत का चूंकि दौर था तो गला खत्म हो गया। खालिक की कायनात ने फरमाया, यूसुफ ये तो तुझे हमने हुस्न दिया है ना, ये हुस्न किस दिन काम आएगा? ये जो पर्दा ऊपर डाल के रखते हो आज हटा दो और ऐलान आम करो, ओ भूखो ओ प्यासो आओ आके मैं यूसुफ का दीदार करो। जो आपको देखता चला जाएगा 3 महीने तक ना उसे भूख लगेगी ना उसे प्यास लगेगी। ये यूसुफ का हुस्न है। अगर हम हुस्न का मुकाबला करें तो हुस्न यूसुफ पीछे खड़ा है, लेकिन जिब्राइल ने सरकार को आगे किया। ये इस बात की बचन दलील है कि जहां पे जाके यूसुफ के हुस्न की इंतहा हो जाती है उससे ऊपर मुस्तफा के कदमों पे हुस्न की इब्तिदा होती है। 3 महीने। आपको ये बात मालूम है? यहाँ पे एक बड़ी आपको दकीक बात और करके जाऊं, आपके लुत्फ में और इजाफा होगा। आप 100 बंदा बैठे हुए हैं, 100 बंदों में बिल फर्ज औरतें भी बैठी हुई हैं, एक जमात है, मौतों की, बच्चों की, बूढ़ों की पीली जुली जमात है। नमाज का टाइम हो गया। सूरत हाल ऐसी है, जितने भी मर्द बैठे हुए हैं ना, उन मर्दों में एक भी मर्द आलिम नहीं है। समझ आ रही बात? एक भी आलिम नहीं है और किसी एक को भी नमाज पढ़ाने का तरीका नहीं आता। और उनमें से जो औरतें बैठी हुई हैं, उन औरतों में एक औरत ऐसी है जो कि आलिमा भी है, फाजिला भी है, कारिया भी है, मुफ्तिया भी है, सारा कुछ है। अब आप देखें और मुझे बताएं कि जब नमाज का टाइम हुआ तो इमामत उन लोगों की कौन करवाएगा? मर्द करवाएगा या क्या औरत करवाएगी? बोले जरा, सारे बोले भला जी। पीछे वाले मर्द करवाएगा। मर्द को है इमामत मर्द ही करवाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मर्द को तो नमाज पढ़ानी नहीं आती, मर्द को तो नमाज पढ़ानी नहीं आती, लेकिन जमात मर्द नहीं करवानी है। औरत अगर मर्दों की इमामत करवाए तो मर्दों की औरत के पीछे नमाज नहीं होती। क्यों नहीं होती? वजह क्या है? औरत के अंदर वो लेवल नहीं है, वो मुकाम नहीं है जो अल्लाह पाक ने मर्द को अता फरमाया है। अब रिजाल कव्वामूना अलन निसा, मर्दों को खालिक के कायनात ने औरतों पर फौकियत दी है। मर्द हर हाल में औरत से अफजल और आला है। मर्द आगे खड़ा है, पीछे औरतें खड़ी हैं, उनकी मर्द के पीछे नमाज हो जाएगी। औरत आगे खड़ी है, पीछे मर्द खड़े हैं, वो जाहिल हैं, आगे वाली आलिमा क्यों नहीं है, लेकिन उन मर्दों की इसके पीछे नमाज नहीं होगी। क्यों? जिनसी तफावत नहीं है। जिन्स का अफजल होना यह जरूरी है इमामत के लिए। अगर अदना जिन्स का इमाम आगे खड़ा है, आला जिन्स का मुक्तदी पीछे खड़ा है, तो पिछलों की अगले के पीछे नमाज नहीं होगी। आपको ये पता है ना कि मस्जिद अक़सा के अंदर नबियों के साथ साथ मलाइका ने भी सरकार के पीछे नमाज पढ़ी है। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अच्छा, बशर अफजल है कि नूर अफजल है? बताइए जरा। बशरियत अफजल है कि नूरानियत अफजल है? नूरानियत अफजल है ना। तो बशरियत अदना है, नूरानियत आला है। सरकार को लोग क्या कहते हैं भला? बशर। लोग क्या कहते हैं? बशर। और जिब्रील को लोग भला क्या कहते हैं? नूर। तो इस एतबार से जिब्रील अफजल है कि सरकार अफजल है? सही है, नूरानियत अफजल हुई। अब मुझे ये बताएं कि अगर सरकार बशर हैं और आगे खड़े हैं, बशरियत नूरानियत के मुकाबला में अदना होती है, अदना इमाम बिल फर्ज उनके बकौल आगे खड़ा है, पीछे जिब्रील खड़ा है, तो जिब्रील की, मीकाईल की, इसराफील की, दीगर 70,000 मलाइका की सरकार के पीछे नमाज कैसे होगी? जिस तरह मर्द की औरत के पीछे नमाज नहीं होती, इस तरह नूर की बशर के पीछे नमाज नहीं होती। जबकि उनकी हुई है तो फिर कैसे हुई है, ये समझने वाली बात है। असल में बात यह है कि जो हमारा अकीदा है, जहां में बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और साफ हो गया कि हम सरकार को सिर्फ
برابری بھی نہیں، سرکار کی نورانیت جبرائیل کی، میکائیل کی، اسرافیل کی نورانیت سے کئی گنا افضل اور اعلیٰ، اسی لیے سرکار نے وہاں پہ امامت کروائی، اور آپ کے پیچھے انبیاء کی بھی امامت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور آپ کے ساتھ ملائکہ کی بھی نماز ہو رہی ہے۔ سمجھا گی نا؟ خیر مسجد کے سامنے نماز ہو گئی، اس کے بعد اب اسلام پھیلا گیا۔ آدم علیہ نبی نے پہلی صف کے پہلے نظر میں بیٹھے تھے، بھی ترتیب سارے نبی 1.25 لاکھ بیٹھے، پیچھے ملائکہ کی جماعت ہے۔ آدم علیہ نبی وہاں پہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، اپنی تعریف میں چند جملے بولے، کہنے لگے الحمدللہ الذی خلقنی بیدیہ، ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس ذات نے میں آدم کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا۔ اپنے فضائل خود ہی بیان کر رہے ہیں اور کہا کہ اس مولا کے لیے ساری تعریفات جس نے میں آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، تمام انسانوں کے باپ ہونے کا مقام بھی دیا، اور مجھے وہ علوم عطا فرمائے جو خالق کائنات نے اپنے ملائکہ کو بھی عطا نہیں فرمائے تھے۔ خطبہ دیا، نیچے بیٹھ گئے، ابراہیم علیہ نبی کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی جعلنی خلیلا، ساری تعریفات اس مولا کے لیے جس نے میں ابراہیم کو اپنا خلیل بنا کے دنیا میں بھیجا اور مجھے نارے نمرود سے محفوظ رکھا، میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا اور مجھ سے اپنے گھر کی تعمیر کا کام بھی دیا۔ اپنی تعریف کی، نیچے بیٹھے موسیٰ علیہ نبی کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی جعلنی کلیما، ساری تعریفات اس مولا کے لیے جس نے میں موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا اور مجھے وہ معجزات عطا فرمائے، میں اپنا عصا پہاڑ کے اوپر ماروں تو ریزہ ریزہ ہو جائے اور وہاں سے پانی کی رشویں جاری ہو جائے، اگر میں نہر کے اوپر پھینکوں تو پل بن جائے، اگر زمین پہ پھینکوں تو سانپ بن جائے، اور رب العزت نے مجھے وہ موجزہ دیا، میں اپنی بغل کے نیچے ہاتھ رکھوں، باہر نکالوں تو 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جائے۔ تعریف کی، نیچے بیٹھے، عیسی ابن مریم کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ منہ وروح منہ، ساری تعریفات اس مولا کے لیے جس نے مجھے اپنا کلمہ اور اپنی روح بنا کے بھیجا۔ میرا یہ مقام ہے پرانی سے پرانی قبر پہ سرانے کھڑے ہو کے ایک جملہ بولوں، قم باذن اللہ، مرنے والے کھڑا ہو جا، ایک جملے پہ صدیوں پرانا مردہ کھڑا ہو جائے، اور میرے پاس وہ طاقت ہے مادر ذات اندھے کے چہرے پہ ہاتھ پھیروں، اللہ اسے بینائی عطا فرما دے، کوڑا شخص میرے پاس آ جائے، میری دعا کے صدقے رب سے شفا دے دے۔ یہ بیٹھے حضرت داؤد کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی، ساری تعریفات اس مولا کے لیے علمنی الزبور، جس نے زبور کا علم عطا فرمایا، وعلمنی مناطق الطیور، اور سارے پرندوں کی مجھے بولیاں بھی سکھائیں۔ سلیمان نبی کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والشیاطین، ساری تعریفات اس مولا کے لیے جس نے جنوں کو، انسانوں کو، ہواؤں کو میرے قبضے میں کر دیا۔ بیٹھے سارے نبی بھی ترتیب اپنے اپنی باری پہ خطبہ دے رہے، اپنے فضائل بیان کر رہے۔ آخری نبی، آخری باری سرکار کی رہ گئی۔ جبریل نے کہا حضور آپ بھی 2 جملے بولے، جس طرح نبی بڑھا، جس طرح اس کی شان بڑھی، اسی طرح اس کا خطبہ بھی بڑھا۔ کھڑے ہوئے امامت کی سیٹ سے، سب کو ختم کر کے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا والحمدللہ الذی جعلنی رحمۃ للعالمین۔ ساری تعریفات اس مولا کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور ساری ہوئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، میں جہاں میں سجدہ کروں رب الجلال میرے لیے قبول فرما لے گا، اور مجھے وہ مقام دیا کہ جب تک میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا نہیں، کوئی بھی نبی جنت میں نہ جا سکے گا، اور میری امت کو وہ مقام خالق کائنات نے دیا، نیکی کرنے کا بھی ارادہ کرے گی، خالق کائنات نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا، اور اگر نیکی کرنے لیا کرے گی تو سٹارٹ ہی سے اس نیکی کا ثواب 10 سے شروع کیا جائے گا۔ اب یہ سرکار نے اپنے چند فضائل بیان فرمائے۔ ابراہیم پہلے خطبہ دے چکے تھے، دوبارہ کھڑے ہوئے، سب کو خاطب کیا، اور آدم اور موسیٰ علیہ السلام میری بات ذرا دھیان اور غور سے سنو، سرکار آپ کی طرح سماعت فرمائے، لہذا فضلکم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو ہم تمام پہ فوقیت اور مقام دے دیا ہے۔ کیا وجہ؟ عرض کیا کہ حضور جب ہم دنیا میں آئے تھے تو اپنے اپنے زمانے، وقت اور علاقے کے نبی بن کر آئے تھے، آپ کی نبوت
نبی اپنے اپنے آرام گاہوں میں چلے گئے، مقبروں میں چلے گئے۔ اب چونکہ سرکار کی یہ بشریت کا معراج کا ختم ہوا، نورانیت کا معراج شروع ہوا، سرکار کو جبریل نے وہ براق پیش کیا۔ براق جانور ہے، آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا یادہ اقبہ عند اقصى طرفہ، جہاں تک اس کی نظر کی انتہا جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ پوچھا حضور کہاں تک؟ فرمایا پہلے نیچے والے قدم جو تھے اس کے زمین کے اوپر تھے، اوپر والے دونوں قدم پہلے آسمان کے اوپر تھے۔ ایک پل میں وہ براق سرکار کو زمین سے اٹھا کے پہلے آسمان کی چھت پہ لے گئی۔ دروازے پہ جب جا کے کھڑے ہوئے، جبریل کے لیے ہر لمحہ دروازے کھلے رہتے تھے، لیکن آج بند ہیں، آج بند ہیں۔ جبریل کو بھی یہ بتانا ہے جبریل آج تیری کوئی وقت نہیں، آج تیرا کوئی مقام نہیں، آج ہم نے اپنے محبوب کو پروٹوکول اور مقام دینا ہے، آج ان کی عزت تیرے سامنے رکھنی ہے۔ دیکھا دروازہ بند، دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ من انت، آنے والے تو کون ہے؟ کہا آنا جبریل، میں جبریل ہوں۔ دروازہ نہیں کھلا، کیونکہ نکلے پہلے کھل جاتا تھا، آج نہیں کھلا۔ اندر سے آواز آئی آنے والے تو جبریل ہے، معلوم ہو گیا، لیکن یہ بتاؤ ہم ماں کا تیرے ساتھ کون آیا ہے؟ معیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ اتنا جملہ کہنے کی دیر تھی، سرکار نے فرمایا جو ہی میرا نام دروازے کے چوکھٹ پہ لیا کیا ہوتی ہر باب، پہلے سامان کا دروازہ فوراً کھل گیا، فوراً کھلا۔ میں نے اندر جا کے دیکھا تو وہاں پہ اللہ کے نبی آدم کا تشریف فرما ہے۔ میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے مجھے اسلام کا جواب دیا۔ الغرض بات مختصر کروں، پہلے سے دوسرے آسمان، دوسرے پہ تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ایک سے دوسرے کے مابین 70,000 سال کا فاصلہ ہے، اور ایک ایک آسمان کا فاصلہ اس براق نے ایک ایک قدم میں طے کیا۔ گویا 7 قدموں میں اس نے 7 آسمان کا فاصلہ طے کر لیا۔ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ نبی سے ملاقات ہوئی، سرکار نے فرمایا ادریس تو بڑا خوش نصیب بھائی ہے، نبی ہے کہ رب ذوالجلال نے تجھے زندہ ہی آسمانوں میں اٹھا کے جنت میں بٹھا دیا۔ عرض کیا حضور کیسی جنت کی بات کرتے ہیں؟ مجھے جب سے میں نے جنت کو دیکھنے کی ڈیمانڈ اور آرزو کی تھی نا، تب سے پوری تو ہو گئی، لیکن خالق کائنات نے مجھے دروازے کے باہر ہی ٹھہرایا ہوا ہے، اور جب بھی میں اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں مجھے اندر کے ملائکہ روک کے کہتے ہیں اے ادریس خبردار، جب تک محمد مصطفیٰ کا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ 5ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ نبی سے ملاقات ہوئی تو سرکار کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ میری یہ رب جلال سے ملاقات ہو کے میرے پاس سے ہو کے واپس جانے لگے امت کے اندر، تو اقرا امتا کا منی السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کرنا۔ ابراہیم علیہ نبی نے محمد مصطفیٰ کو 5ویں آسمان پہ بیٹھ کر سلام پیش کیا۔ الغرض یہ سرکار نے 7 آسمانوں کی اونچائیاں عبور کی۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے، اس مقام کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور جو کہہ لے یہ ملائکہ کا قبلہ ہے۔ ہمارا خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ کے بالکل سید میں ایسے ہی اوپر سکون جا رہا ہے، نور کا سکون ہے، اتنی ہی لمبائی اس کی اتنی چڑھائی ہے۔ یہ زمین کی تہ تک یہ قبلہ ہے اور تحت الثری تک یہ قبلہ ہے۔ زمین کے اوپر یہ انسان طواف کرتے ہیں اور اس کی طرف منہ کرتے ہیں، آسمان کے اوپر ملائکہ اس کا طواف اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بیت المعمور میں جب سرکار پہنچے تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں پہ آپ سارے نوری ملائکہ کی امامت کروائیں۔ سرکار نے سارے نوری ملائکہ کی وہاں پہ امامت کروائی۔ بیت المعمور کے دائیں طرف جنت ہے۔ پھر عرض کیا گیا حضور یہ جنت ہے، آئیں ہم آپ کو جنت بھی دکھائیں۔ جنت دکھائی گئی۔ ابھی میں جنت کی طرف بعد میں آؤں گا کہ جنت میں سرکار نے کیا کچھ دیکھا۔ سرکار کو پھر جہنم دکھائی گئی۔ جہنم دکھا دینے کے بعد جبریل نے کہا حضور آئے ہم آپ کو آگے لے کے چلتے۔ ان سارے مقامات سے اوپر ایک مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک نور کی بیری کا درخت ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کا جو پھل ہے، پھل اس کا بیر وہ نور کا ہے، اور اس کا ایک ایک جو پتا ہے وہ ہاتھی کے کان جیسا، اور قبیلہ بنو ہجر کے گھڑے اور مٹکے جتنے سائز میں ہیں اتنا بڑا اس کا ایک بیر ہے۔ فرمایا اس کی ہر شاخ، ہر ڈالی، ہر پتا دوسرے سے الگ الگ رکھتا ہے، ایک ہی رنگ نہیں ہے سارے پتوں کا، ہر پتے کا، ہر ڈالی کا، ہر شاخ کا الگ سے رنگ ہے، اور ہر پتے کو بڑی خوبصورت تتلی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی جگمگاہٹ اور پھر اس درخت کے اپنے رنگ۔ وہاں پہ سرکار نے فرمایا میں نے جو اس منظر کو دیکھا ایسا منظر آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی کوئی نہیں تھا۔ سرکار
سرکار نے فرمایا جب میں نے اس کا دیدار کیا، نظارہ کیا، تو سرکار نے فرمایا مجھے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری جائے اقامت ہے، اکثر و بیشتر میں یہیں پہ رہتا ہوں، ادھر سے حکم لے کے پھر دنیا میں جاتا ہوں۔ حضور آج آپ آئے ہیں تو یہاں پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھے، پوچھا کیوں؟ عرض کیا کہ حضور اس لیے کہ جب بھی رب الجلال کی عبادت کرتا ہوں، ماتھا زمین پہ رکھتا ہوں، بڑا لطف آتا ہے، رب کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن آج یہاں پہ نفل پڑھ کے جائیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کے قدموں والی جگہ پہ میں جبریل اپنا سر رکھا کروں گا، عبادت کا مزہ اور بھی دوبارہ ہو جائے گا۔ سرکار نے نماز پڑھی، جتنے بھی نوری ملائکہ سدرہ پہ تھے انہوں نے پیچھے پھر نماز پڑھی۔ سرکار کو رب الجلال نے فرمایا انکا قائد المرسلین، محبوب چونکہ آپ نے ملائکہ کی امامت کروائی ہے تو آج ہم آپ کو تمام رسولوں کے قائد ہونے کا لقب عطا فرماتے ہیں۔ انکا سید المرسلین، آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں، وغر المحجرین، اور آپ تمام لوگوں کو جنت کی طرف ہانک کے لے کے جانے والے ہیں۔ یہ 3 لقب سرکار کو وہاں پہ عطا فرمائے گے۔ اب جب آگے جانے کی باری آئی سدرۃ المنتہا سے لامکان کی طرف، ابھی عرش کی اونچائیاں پڑی ہیں، ابھی وہ کرسی کی اونچائی پڑی ہے، صحابہ نے پوچھا حضور کو بیری کا رقم کتنا بڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ پہلا آسمان، اس میں بالفرض جا کے زمین کو دیکھا جائے، زمین کو اگر پہلے آسمان کے اوپر کھڑا ہو کے دیکھا جائے تو یوں لگے گی جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے، یعنی آسمان کے نیچے اس دنیا کی کوئی بکت اور حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا یہ 7 آسمان ہیں، اس سدرۃ المنتہا پہ جا کے جب 7 آسمانوں کو دیکھا جائے، یہ 7 آسمان سدرہ کی شاخوں کے نیچے یوں سما جاتے ہیں جس طرح مرغی کے پروں کے نیچے اس کے بچے سما جاتے ہیں، اتنی وہ بڑی درخت ہے، وہ بیری کا درخت ہے۔ جب وہاں سے سرکار آگے جانے لگے تو کہا جبریل چلو آگے چلے۔ عرض کیا کہ حضور یہ میرا جائے اقامت بھی ہے اور میری یہ حد بھی ہے، لو دنوت ان ملتا لاحترقت، اگر ایک بالشت یہاں سے آگے جاتا ہوں، آگے والا نور اتنا ہائی پاور ہے کہ میرے بھی پر جل جائیں گے، میرے بھی پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ سرکار نے فرمایا جبریل تو بڑے دعوے کیا کرتا تھا میرے پاس پر ہے، میرے پاس طاقت ہے، 600 پر ہیں، ایک پر میں طاقت اتنی زیادہ کہ زمین کے نیچے سے لگاؤں تو کایا پڑھ کے رکھ دوں۔ جبریل تو نے تو میرے دادا کو بھی بڑے دعوے کیے تھے ابراہیم کو جب وہ آگ میں جا رہے تھے، اور انہیں کہا تھا کہ ابراہیم میں جبریل ہوں، میرے پاس طاقت ہے، آپ آگ میں جا رہے ہیں، مجھے حکم دیں، آپ کے آگ میں جانے سے پہلے آگ کو یہاں سے اٹھا کے دور پھینکوں گا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اے جبریل تو نے تو بڑے بڑے دعوے تھے، آج یہاں پہ آگے تیری بات ہو گئی، حضور میرا جائے اقامت ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا تو نہیں جا سکتا، وہ تیری انتہا ہے لیکن ہمارا بھی مقام نہیں آیا۔ دیکھ تو نے میرے دادا سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، آج میں اس کا پوتا مصطفیٰ وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس حد سے 1 قدم سرکار نے جبریل کو آگے کیا، 500 سال کی مسافت سرکار نے 1 قدم میں طے کی، لیکن سرکار نے چونکہ ہاتھ پکڑا تھا جبرائیل کا، اسی لیے انوار الہی کے جو غضب سے بچ گئے، لیکن اگر ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو جس طرح اس نے کہا تھا کہ جل جاؤں گا، یقیناً جل گئے ہوتے، لیکن جسم سکڑ کے چڑیا کی مانند ہوا، تھر تھر کانپنے لگے۔ حضور مجھے جہاں سے لے کے آئے ہیں وہاں پہ لے جائیں اور چھوڑیں وہاں پہ، اگر 1 قدم آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے تو جا جدھر جانا ہے، ہمارا مقام ابھی آگے ہے۔ اب یہاں پہ جا کے سرکار نے یہ نہیں پوچھا کہ جبرائیل میں آگے کدھر کو جاؤں، اب وہاں کا جو ماحول ہے نا، وہاں پہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اوپر نیچے، دائیں بائیں، ادھر ادھر، یہ تو سفر ہی کوئی نہیں، وہاں پہ سمتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ سمتیں دنیا دار لوگوں کے لیے ہیں، وہاں پہ سمتوں کا تعین کوئی نہیں، وہاں پہ اوپر نیچے کی اونچائی کا حساب کوئی نہیں، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ سرکار نے نہیں پوچھا کہ جبریل مجھے یہاں پہ چھوڑ رہے ہو، میں نے کدھر کو جانا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیوں نہیں پوچھا تو میرا تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ پوچھے تو ہو جسے راستوں کا پتہ نہ ہو، جو آنے سے پہلے دنیا میں انہی راستوں میں رہے، اسی مکان کی سیر کرتے رہے، اسے کیا حاجت ہے کہ پوچھے کہ جبریل میں نے کدھر کو جانا ہے۔ خیر سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو رہ، میں آگے چلتا ہوں۔ وہ جو براق تھا نا، سرکار نے فرمایا چل تو میرے ساتھ چل،
اور اوپر لے کے چل. اس نے کہا حضور جب جبریل کی بات ہو گئی تو میں تو اس سے بھی کم کر دوں, میری طاقت اس سے بھی کم ہے, میری تو پہلے ہی تحاسات آسمان میں ہو چکی تھی. فرمایا کہ ٹھیک ہے تو یہیں پہ رہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد مشکات کو, مسلم کو اور بخاری کو اٹھا کے دیکھے نا تو ایک روایت ہمیں ملتی ہے, وہاں پہ سرکار نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک اور سواری اس سے بھی زیادہ تیز رفتار پیش کی گئی. اس رفتاری کو رف کہا جاتا ہے. وہ براق کے بعد سواری پیش کی گئی. اس رف کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جتنا سفر براق نے 7 قدموں میں طے کیا, رف 1 قدم میں طے کرتا. لیکن رف کی بھی عرش کی اونچائیوں کو پار کرتے کرتے انتہا ہو گئی. شیخ سعدی بڑے محبت والے انسان ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ اے شیخ صاحب, کئیوں نے براق کہا, کئیوں نے رف کہا, کئیوں نے کسی تیسری سواری کا نام لیا, آپ بتائیں سرکار نے اوپر کی اونچائیاں کس طرح سے پار کی؟ تو فرمایا کہ میں تو محبت والا ہوں, محبت کی بات کرتا ہوں. سدرا سے اوپر نہ تو براق جا سکا, نہ رف جا سکا, نہ کوئی ایسی سواری تھی جو اوپر کی اونچائیاں پار کر سکتی. تو پوچھا پھر گئے کس طرح سے؟ تو کہا کہ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ بالا غل الا بکمالہ, وہ اپنے طاقت اور اپنے کمالات کے ذریعے ساری اونچائیوں کو پار کرتے ہیں. الاخری ہی خیر سرکار نے عرش کے پہلے پردے کے بعد جب وہ اپنا قدم رکھا نا, بات آپ نے سن رکھی ہے وہ سرکار کے قدم مبارک کی وجہ سے عرش جو ہے وہ جھوم گیا. یہ بھی اس کی محبت تھی کہ اس کی خاطر مجھے تکلیف کیا گیا ہے, آج اس کے قدم جھومنے کا موقع ملا ہے. بات آ کر لے کے چلتا ہوں. یہ عرش کے پردے آپ کو پتہ ہے 70,000 پردے, ایک سے دوسرے کے مابین 70,000 سال کا فاصلہ. بات یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے نہیں کہ یہ پردے آخر میں کیا ہیں. 70,000 پردے یہ کیا ہیں, کس چیز کے پردے ہیں؟ اصل میں یہ پردے رب الجلال کی صفات کے پردے ہیں. پہلا پردہ صفت رحمان کا, دوسرا صفت رحیم کا, صفت کریم کا, صفت غفار کا, صفت قہار کا. یہ سارے پردے رب الجلال کی صفات کے پردے ہیں. اب اگر رب چاہتا تو ان پردوں سے ہٹا کے بھی اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا سکتا تھا, لیکن ایک ایک پردے کے اندر سے محبوب کو گزارا جا رہا ہے. کیوں گزارا جا رہا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ رب الجلال کی ذات یہ چاہتی تھی کہ میرا محبوب ان پردوں سے ہو کے آئے. جب صفت رحمان کے پردے کے اندر سے گزرے گا, اس کا رنگ جب محبوب کے اوپر چڑھے گا, میرا محبوب میری طرح ہمار بن جائے گا. صفت رحیم کے پردے سے گزرے گا, اس کا رنگ چڑھے گا, محبوب رحیم بن جائے گا. صفت کریم کے پردے سے گزرے گا, اس کا رنگ چڑھے گا, کریم بن جائے گا. صفت غفار کے پردے سے گزرے گا, اس کا رنگ چڑھے گا تو غفار بن جائے گا, قہار بن جائے گا, اول بن جائے گا, آخر بن جائے گا. 70,000 پردوں سے گزارا تاکہ وہ صفات جو میں رب الجلال کی ہیں ان کا مظہر عدم اور ان کا عکس میرا محبوب بن جائے. آخری جب آخری پردے قریب ہوئے, آخری پردے جب قریب ہوئے تو اب ادھر سے آواز آئی, خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی. سرکار اوپر جا رہے, وحشت محسوس کر رہے کہ میں نے ادھر آگے رب الجلال کے عرش رحمت میں جانا ہے. آواز آئی, ادنو منی یا خیر البریہ. توجہ, اے کائنات میں سب سے افضل انسان میرے قریب ہوا. ادنو منی, میرے قریب ہوا. فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں, 70,000 سال کا فاصلہ ایک قدم میں طے کرتا ہوں. پھر آواز آئی, ادنو منی یا محمد, اے محمد میرے قریب ہوا. پھر میں نے 70,000 سال کا فاصلہ طے کیا. پھر آواز آئی, ادنو منی یا احمد, احمد میرے قریب ہوا. پھر میں نے 70,000 سال کا فاصلہ طے کیا.
ذات ہے, نہ وہاں پہ جبریل ہے, نہ میکائیل ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی جن ہے, نہ مشرق ہے, نہ مغرب ہے, نہ شمال و جنوب ہے, نہ اوپر نیچے کا تصور ہے, نور ہی نور ہے, اور تجلیات ہی تجلیات ہیں. وہ خالق کی ذات ہے, یہ محبوب کی ذات ہے. ثم دنا فتدلی, قرآن نے الفاظ بولے ثم دنا, پھر وہ جلوہ قریب ہوا, وہ ذات قریب ہوئی, وہ کبریا کی ذات قریب ہوئی. فتدلی, ادھر محبوب کی ذات قریب ہوئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ثم دنا کا مفہوم کیا ہے, فتدلی کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ ثم دنا ای الجبار رب العزتی اور رب الجلال کی ذات اپنی شیان شان میں محمد کے قریب ہو رہی ہے. وہ آگے پیچھے ہونے سے پاک ہے, وہ حرکت سے پاک ہے, وہ بیٹھنے سے پاک ہے, وہ چلنے سے پاک ہے. لیکن خدا جانے وہ کس طرح سے اپنے حبیب کے قریب ہوا. لیکن یہ معجزہ ہے, معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آ سکے, انسان سمجھ نہیں سکتا رب کیسے قریب ہوا. لیکن قرآن نے جملہ بولا ثم دنا, وہ رب قریب ہوا. لیکن ادھر قرآن نے کہا فتدلی, ادھر محبوب بھی قریب ہوا. اور وہ قربت کتنی تھی, وہ آپس میں میل کتنا زیادہ تھا. قرآن نے الفاظ اگلے بولے, ہم نے پوچھا باری تعالیٰ یہ قربت کتنی ہوئی, یہ تمہاری ملاقات کتنی ہوئی؟ فرمایا قرآن کھولو, وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, فرمایا جس طرح کمان کے اندر تیر رکھا جائے اور زور سے کھینچا جائے, جس طرح کمان کی نوکیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں, میں اور میرا مصطفیٰ یوں قریب ہو گئی. صدیوں سے بچھڑے ہوئے دوست ہوں, جب ان کی ملاقات ہوئے ہو تو کیا سلام دعا پہ اکتفا ہو جائے گا؟ دوست آیا صدیوں کے پاس بات ملنے کے لیے, آپ دور سے کھڑے ہو گئے بھائی السلام علیکم, اسی پہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ نہیں, دل چاہے گا بھائی ہاتھ بھی ملاؤں. بچھڑا جو ہے آج ملا ہے, ہاتھ بھی ملاؤں. ہاتھ ملا کے محبت پوری نہیں ہوگی, دل چاہے گا سینے سے لگا لوں, سینے سے لگا لوں. بس یہ مثال ذہن میں رکھیں, پھر وہاں پہ جا کے بات کو سنیں. ثم دنا فتدلی, دونوں ذاتیں قریب ہوئیں. کس طرح سے؟ وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, جس طرح کمان کی نوکیں قریب ہوتی ہیں, کمان کی نوکوں کو تشبیہ دینے سلام دعا کے ساتھ کہ دونوں ذاتوں میں سلام دعا ہوئی, سلام دعا ہوئی. لیکن قرآن نے کہا ارے کمان کو جب کھینچا جائے تو فاصلہ رہ جاتا ہے. محبوب بچھڑا ہوا تھا, آج ملاقات کے لیے آیا, ہم نے چاہا فاصلے سارے ختم ہو جائیں. یہ سلام دعا پہ آج اکتفا نہ کیا جائے. مولا کریم کیا کیا؟ فرمایا او ادنا, یہ جو فاصلہ 2 گز کا رہ گیا تھا, ہم نے وہ فاصلہ بھی مٹا دیا. ہم نے وہ فاصلہ بھی مٹا دیا. گویا کہ رب الجلال اور محبوب کی ذات, سادہ ڈٹ کے الفاظ میں بولوں تو دونوں میں معانقہ ہو گیا, دونوں میں بغل گیری ہو گئی, دونوں میں جٹھی ڈل گئی. اب سمجھ آ گئی الفاظ کی آپ کو. تو او ادنا کا مفہوم یہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ او ادنا سے مراد کیا ہے, وہ ذات آپ کے کتنے قریب ہوئی؟ تو فرمایا تمہاری عقل اس بات کو سمجھ نہیں سکتی کہ میں رب کے اور رب میرے کتنا قریب ہوا, لیکن اتنی بات جو تمہاری عقل میں آ جائے وہ کر دوں. فرمایا اتنا سمجھ لو کہ معراج کی رات خالق کائنات نے میں محمد کو اپنے آغوش رحمت میں بٹھا لیا, اپنی آغوش رحمت میں بٹھا لیا, مجھے نہ سمجھ آنے والی جھولی میں بٹھا لیا, اور اپنا قدرت کا ہاتھ میری پشت کے اوپر رکھا. جب اپنا ہاتھ میری پشت کے اوپر رکھا, فوجدت برد ریحا ربی فی صدری, اپنے خدا کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے سینے کے اندر محسوس کی. میں جو ہی ہاتھ میرے سینے کے پشت کے اوپر رکھا, میں نے ٹھنڈک محسوس کی. اس سے پہلے نہ جانے کوئی چیز ایسی ہو, کائنات کا کوئی علم ایسا ہو جس کا مجھے پہلے سے پتہ نہ ہو, لیکن جو ہی ہاتھ میری پیٹھ کے اوپر آیا, ادھر خالق کائنات نے اپنی شیان شان
مجھے آج کے بعد علم نہ ہو۔ کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس لمحے کے بعد خالق نے مجھے عطا فرما دیا۔ امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ آپ نے جملہ لکھا، فرماتے ہیں کہ 6666 آیات قرآن پاک کی جو ہمارے تک پہنچی اور جبریل لے کر آیا، یہ رب الجلال کا کلام ہے، 6666 آیات۔ لیکن معراج کی رات رب الجلال نے اپنے مصطفیٰ کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے 90,000 کلام کیا ہے۔ 90,000 کلام، یہ وہ کلام ہے جس کا علم یا خدا کو ہے یا میرے مصطفیٰ کو۔ صدیق اکبر نے پوچھا، آپ کو آخری بات کی طرف لے کے چلوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جاتی ہے کلمہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اے عائشہ میں رب کے جلوے دیکھ کر آیا ہوں، تو آج خوشی کا دن ہے، تو آج مانگو کیا مانگتی ہو، مانگو کیا مانگتی ہو، جو مانگو گی تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب وہ بھی فراست والی ہے، جنت کی میں مالکہ، کائنات کی میں وارثہ، اور آنے والی تمام عورتوں کی میں سردار عائشہ، اور صدیق کی فراست اور صاحب علم تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ سرکار نے مجھے پہلے گنتی فرما دی ہے اور مقام تو دے دیا، اب مانگنے والی کیا بات ہے۔ کہا کہ بیٹی ایسا کرو، سرکار سے کہو کہ یا رسول اللہ اگر کچھ دینا ہی ہے نا تو وہ جو 90,000 کلام رب نے آپ کے ساتھ کیا تھا، وہ جو راز کی باتیں تھی آپ کے اور خدا کے مابین، ساری نہیں، ان میں سے صرف ایک بات بتا دیں، ایک بات بتا دیں۔ سرکار کے پاس وہ جب عائشہ آئی تو سرکار سن کے مسکرا پڑے۔ مسکرائے اس لیے ہوں گے کہ صدیق کی عقل کہاں تک کام کرتی ہے، راز کی بات بھی پوچھ بیٹھے، کیونکہ وعدہ بھی کیا ہے کہ دوں گا تو بتانا بھی پڑے گا۔ تو فرمایا عائشہ بات راز میں تھی، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ایک بات رب الجلال نے میرے ساتھ یہ کی کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت کا کوئی بندہ اگر کسی دوسرے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، سمجھ آ رہی بات کی، کوئی بندہ کسی کے ٹوٹے دل کو جوڑ دے، اس کی خبر گیری کر دے، اس کو دلاسا دے دے، اس کو حوصلہ دے دے، اس کی تسلی کروا دے، اس کا سہارا بن جائے، تو فرمایا میں خدا کے اوپر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما، بغیر حساب کے جنت عطا فرما دوں گا۔ 90,000 کلام رب نے معراج کی رات سرکار سے کیا۔ وہ تحیات للہ والصلوات وہ ساری بات آپ نے سنی ہوئی ہے کہ محبوب کیا لے کر آئے ہو، تو عرض کیا حضور ساری عبادات لے کر آیا ہوں۔ تو رب نے فرمایا جا دین کا جواب دین میں دیتے ہیں، تو نے 3 تحفے پیش کیے، ہم بھی تیرے اوپر السلام علیکہ یا نبی رحمت اللہ وبرکاتہ، ہمارا سلام بھی ہو، رحمتیں بھی ہو، برکتیں، ساری بات آپ نے سن رکھی ہے۔ خیر بات کو آخر طرف لے کے جاؤں اور وہ چند جملے آپ کو سنا دوں جو آپ کی نظر پہلے نہیں ہے شاید۔ اب معراج جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا، آپ بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ساری بات آپ کو کتابوں سے مل جائے گی کہ سرکار کس طرح گئے، کون لینے آیا، کیا کیا تیاری، کیا کیا انتظامات، ساری بات آپ کو سن لیں اور ساری باتیں آپ کو کتابوں سے مل جائیں گی۔ ایک بات آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی، وہ بات یہ ہے کہ گئے تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ، آئے کس طرح، آئے کس طرح، آئے کس طرح سرکار دنیا میں واپس، یہ بات آپ کو کتابوں سے نہیں ملے گی۔ عالم محبت کا جملہ ایک کرتا ہوں آپ کی نظر، آپ کے پاس کوئی بڑا قریبی دوست آئے، جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے، اکثر معززین کرام ایسے کرتے ہیں، جب وہ سٹاپ پہ آ جاتا ہے تو ہم خود اپنی سواری لے کے، گاڑی لے کے، موٹر سائیکل لے کے اس کو وہاں سے لینے کے لیے جاتے ہیں، پروٹوکول ہے ریسیو کرنے کے، اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، تو لے کے آئے اچھا مہمان خانہ جو ہم نے تیار کیا، بیٹھک وہاں اس کو بٹھایا، اچھا کھانا دیا، 2-4 دن کو رہا، تو جب وہ مہمان جاتا ہے، کبھی کسی شریف بندے نے ایسا کیا کہ بھئی میں تو بیٹھا ہوں اپنے گھر، وہ دروازہ جاؤ اپنے گھر، کبھی ایسا کسی نے کیا؟ نہیں کیا۔ جو بھی معزز مہمان نواز ہے نا، وہ اپنے خاص مہمان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتا ہے، بلکہ اکثر لوگ تو کیا کرتے ہیں، خود گاڑی پہ بٹھا کے آتے ہیں، کنڈکٹر کو، ڈرائیور کو کرایہ بھی دے کر آتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب جس خدا نے خاص محبوب کو پروٹوکول سے بلایا، عزت سے بلایا، تو واپسی کو اس نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا ہوگا کہ جا محبوب چلا جا اپنے گھر؟ نہیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کائنات تو سو رہی تھی، وہ تو کنڈی ہلنا بھی بند ہو گئی تھی، وہ تو پانی چلنا بھی بند ہو گیا، اسے تو خبر ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، وہ تو سو رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ واپسی پہ خالق نے فرمایا جبریل پیچھے ہٹ جا،
مراد تیری بھی حاجت کوئی نہیں، آج تو پیچھے ہٹ جا، آج اپنی شایان شان میں خالق محبوب کو گھر خود چھوڑ کے آؤں گا۔ آپ کی مرضی کرنا جی۔ واپس آگے سرکار دنیا میں آگے، صبح ہوئی، سرکار نے اعلان فرمایا بھی میں راتوں رات مسجد حرام سے اقصی تک کی سیر کر کے، یہ اعلان آپ نے کافروں کے سامنے کیا تھا۔ صدر میں پارے کی پہلی آیت ہے نا، یہ آیت آپ نے کفار کے سامنے پڑھی تھی کہ مسجد حرام سے اقصی تک ہو کے آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی 2.5 مہینے کا فاصلہ یہ راتوں رات طے کر کے آ گئے، شور مچانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سرکار کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ معاذ اللہ کملی باتیں کرنا شروع ہو گئے، جنون ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ ابو جہل نے بڑی جو پروپیگنڈا کیا اس نے کہا کہ آج میں ان کو معاذ اللہ جو بدنام کرتا ہوں اور زمانے میں پاگل مشہور کرتا ہوں۔ بھاگا بھاگا گیا حضرت عبداللہ کے پاس۔ عبداللہ پتہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر، ان کا اصل نام بھلا کیا ہے؟ عبداللہ۔ اس دن سے پہلے ان کو لوگ عبداللہ ہی کہتے ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، صدیق اکبر یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے، یاد رکھیں عبداللہ ان کا نام ہے۔ تو چونکہ دوستی سرکار کے ساتھ کہنے لگا، آج عبداللہ سے جا کے کہتا ہوں کہ تیرے دوست نے بڑے عجیب سی بات کر دی کہ میں راتوں رات یہ سارے سفر کر کے آیا ہوں، تو وہ میرا ساتھ دیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ عبداللہ اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ کوئی بندہ مسجد حرام سے ساتھ آدمی ہو کے آ جائے اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کرے، پھر جنت و جہنم بھی دیکھے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہے کہ رب کو دیکھ کر آیا ہوں؟ ہماری عقل مانتی ہے؟ نہیں، ابو جہل میری عقل تو نہیں مانتی اس بات کو۔ کہا اچھا پھر یہ دعویٰ تمہارے محبوب مصطفیٰ نبی نے کیا ہے، یہ دعویٰ تمہارے نبی نے کیا ہے، محمد نے کیا ہے، اتنی بات کرنے کی دیر تھی، حضرت عبداللہ بول کے کہنے لگے بس اتنی سی بات ہے، اور بس اتنی سی بات ہے کہ میرا نبی یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات رب کو دیکھ کر آیا ہوں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ اگر میرا محبوب یہ کہتا کہ میں نہیں کیا، وہ رب خود آ کے میرے گھر مجھے اپنا دیدار کروا کے گیا ہے، تو میں عبداللہ وہ بات بھی مان جاتا، وہ بات بھی مان جاتا۔ اب دیکھیں معراج کی تصدیق کسی نے نہیں کی، معراج کو عمر فاروق نے مانا، صدیق اکبر کے بعد عثمان غنی نے بھی مانا، مولا علی نے بھی مانا، طلحہ زبیر ابو ہریرہ سب نے مانا نا، لیکن وہ صدیق اکبر کیوں نہیں ہے؟ ان کے نام صدیق اکبر نہیں، صدیق اکبر ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہاں ہم مانتے سرکار گئے، جب انہوں نے فرما دیا ہم مانتے سرکار گئے، لیکن صدیق نے بڑھ چڑھ کے جملہ بولا، کہا صرف ماننے کی حد تک نہیں، میں تو اگلی بات بھی کر جاؤں کہ نبی نہیں کیا، خدا خود آ کے دیدار کروا کے گیا۔ جب اس انداز سے جملہ بولا نا تو رب نے بھی فرمایا جبریل آج یار غار نے وہ جملہ بولا جو دیگر صحاب نے کسی نے نہ بولا، آج عرشوں سے نام لے کے جا اور میرے مصطفیٰ سے کہنا آج کے بعد عبداللہ کو صدیق اکبر کے نام سے یاد کیا۔ وہ دن گیا آج کا ہے، لوگ ان کا سے نام ہی بھول گئے۔ خیر یہ بات ہوئی، آخری بات آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اچھا بتائیں جی، دیکھا ہے آپ نے مسجد حرام بھی دیکھی، صاحب بھی دیکھی، صاحب عثمان دیکھی، کیونکہ وہ دنیا دار لوگ تھے، کافر مسلمانوں نے اعتراض کیا ہی نہیں، صحابہ تو مان کے آنکھیں بند کر، اعتراض کافروں کے تھے۔ اچھا آپ نے اگر دیکھا ہے، آپ نے کہا کہ میں اقصی بھی دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ بات آپ یاد رکھیں تاریخ کے اندر اگر پڑھ کے دیکھیں نا، سرکار معراج کی رات سے پہلے 52 سال عمر میں سرکار کی معراج والے تھے، 52 سال 50 اور 2، اس دن سے پہلے کبھی بھی آپ فلسطین نہیں گئے۔ فلسطین میں مسجد اقصی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ گئے، آپ میں سے کوئی بچہ ہی گئے کہ میں لاہور مینار مقصد دیکھ کر آیا ہوں، آپ کو پتا بھی بچہ کبھی لاہور گیا ہی نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ گئے تو بتاؤ مینار مقصد کیسا ہے، یہی کہیں گے نا، کیسا مینار مقصد بتاؤ، اس کا وقوع کیسا ہے، اس کے ارد گرد وہ سٹاف کیسے، وہ لاریاں کیسی چلتی ہیں، وہ جناب سڑکیں کیسی ہیں، ایسے سوال کریں گے نا۔ بھئی تم تو دعویٰ کر رہے ہو میں نے لاہور دیکھا، مینار مقصد دیکھا، تو بتاؤ کیسا ہے؟ پتہ ہے اور کوئی بچہ کبھی لاہور نہیں گیا، ان کو پتا تھا کہ آج سے پہلے یہ نبی کبھی مسجد کے ساتھ گئے کوئی نہیں، اور دعویٰ کر دیا کہ میں اقصی بھی دیکھ کر آیا ہوں، اور تو کوئی اعتراض نہ آئے ان کی عقل میں، یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں؟
अच्छा मेन दरवाजा किधर खुलता है? मस्जिद अक़सा के अंदर लाइटें कितनी लगी हुई हैं, पंखे कितने लगे हुए हैं? हमारे अल्लामा साहब से कोई पूछे तो ये भी शायद ना बता पाए, हालांकि सदियां होगी, जमाने हो गए, इनको यहाँ पे इमाम करवा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। पंखे गिरना शुरू कर दे तो बंदा बेवकूफ भी होगा, लाइटें, एक दीवारें, तीन टाइलें लगी हुई है, एक बंदा, तो ये वो चीजें हैं जिनका इल्म रखना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेन दरवाजा किधर खुलता है, लाइटें कितनी है, पंखे कितने, खिड़कियां कितनी है। सरकार फरमाते हैं, मैं उस वक्त जब सवाल हुआ तो मक्का में बैठा था खाना काबा के अंदर, तो इस तरफ को मेरा मुंह था ना, तो पीछे यानी मेरी पीठ वाली तरफ मस्जिद अक़सा थी। मक्का से फलस्तीन जो है सरकार उस वक्त जहाँ बैठे थे पीठ की जानब था, जिस तरह हमारे यहाँ पे जो है ना वो मक्का मुकरमा है, मक्का मुकरमा हमारे अगरचे पीठ की जानब है लेकिन दिखता तो नहीं है ना। अगर मैं ऐसे करके देखूंगी तो मुझे दिखेगा खाना काबा? नहीं ना दिखेगा। अब सरकार ने सोचा कि ये सवाल कर रहे हैं कि अक़सा के दरवाजे कितने। अब सरकार का अंदाज ये था, सरकार ने चाहा कि मैं ऐसे गर्दन घुमा के देख लूं अक़सा के दरवाजे कितने, जैसे मस्जिद के साथ ही खड़ी है, हालांकि 2.5 महीने का फासला, तो चाहा कि गर्दन घुमा के देखूं कि अक़सा की खिड़कियां कितनी हैं। अभी गर्दन घुमाना ही चाहिए, फौरन जिब्रील आ गए, कहा या रसूल अल्लाह, इन बेवकूफ जाहिल लोगों के तराजात पर आप अपनी गर्दन को तकलीफ देंगे? रब्बुल जलाल को ये बात गवारा नहीं। महबूब इनसे कहो सवाल करो, जो भी सवाल करना है, रही बात जवाब देने की। आप गर्दन ना घुमाएं, मैं खालिद किस दिन काम आऊंगा? मेरी ड्यूटी रब्बुल जलाल ने ये लगाई है कि मस्जिद अक़सा को फलस्तीन से उठाऊं और आपके सामने ला के रख दूं। आपसे वो सवाल करें दरवाजे कितने हैं, आप देख के बता दें उसके दरवाजे 8 हैं। आपसे सवाल करें उसकी खिड़कियां कितनी हैं, आप सामने देख के बता दें उसकी खिड़कियां 7 हैं। तो फरमाया कि महबूब आप गर्दन घुमाएं, ये रब्बुल जलाल को बात करेंगे। कुरान ने लफ्ज़ बोला, अफतुमारूनहु अला मा शरा, ऐ लोगों, दुनियादार लोगों से रब ने खिताब किया, ऐ लोगों क्या तुम इस बात में शक करते हो कि मेरे मुस्तफा ने मुझे देखा है कि नहीं देखा? शक करते हो? सूरह नजम के अंदर कान खोल के सुनो, उसने एक नहीं बल्कि दो दफा मुझे देखा, एक नहीं दो मरतबा देखा है। वो जब नमाज के सिलसिले में वापस जा रहे थे, कभी आ रहे थे, फरमाया एक नहीं दो दफा देखा। आखिरी बात, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा, ये ताबी हैं और उम्मत के इमाम हैं। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा, ये भी ताबी हैं, उम्मत के इमाम हैं। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा, इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहिर्रहमा, ये 4 वो फिक़ह के इमाम हैं जिनके नीचे पूरी उम्मत खड़ी है और इनकी इत्तिबा करती है। कोई हंबली है, कोई मालिकी है, कोई शाफी है, कोई मालिकी, हर मुसलमान इनमें से किसी एक की इक्तिदा करता है। लोगों ने, वक्त के लोगों ने इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा, इमाम मालिक से पूछा, शाफी से पूछा, अहमद इब्न हंबल से पूछा, आप वक्त के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं, मुज्तहिद हैं, बताएं महबूब ने रब को सर की आंखों से देखा है कि नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा? आपका नॉलेज इल्म क्या कहता है? इमाम आज़म बोल के कहने लगे, अहमद इब्न हंबल, चारों इमामों ने एक ही जुमला बोला और वो जुमला आपकी नजर करने लगा हूं। उन्होंने कहा हाँ, मैं इमाम आज़म, मैं मालिक, मैं शाफी, मैं हंबल इस बात का इकरार करता हूं कि रआहू देखा है। इतनी देर तक कहते रहते थे कि उनकी सांस भी खत्म हो जाती। तो हज़रत ज़ुल्फ़िकार ये सरकार का मौज़ा है। अल्लाह पाक ने ये मौज़ा सिर्फ और सिर्फ अपने खास महबूब ही को, इससे पहले किसी नबी को अता नहीं। अल्लाह पाक ने सरकार की मुस्तफा